لائک کیجئے، شیئر کیجئے، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ نیکی کی بات دوسروں تک پہنچانا بھی نیکی ہے۔ ڈیجیٹل دعوی نیٹ ورک۔ حضرت مرثد بن ابی مرثد، ان کے والد کا نام بھی انہی کی کنیت پہ ابو مرثد، یہ دونوں صاحب بھی گناہ کی زندگی گزاری۔ عرب کی مشہور ایک عورت، ان کے ساتھ ان کا محبت کا معاملہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تو پہلے کیا کرتا تھا؟ اے اللہ کے رسول، لوگوں کا گھر پھلانگتا تھا، یہ کام کرتا تھا، کیا ہمارے لیے بھی یہ کام کرے گا؟ وہ حیران رہ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کے آیا ہوں، کیا رسول اللہ مجھے دوبارہ نقب زنی کا کہیں گے؟ پھر بات کو واضح کیا، ہاں تو مسلمان قیدیوں کو چھڑوا کے مکہ سے لے کے آئے گا؟ آؤں گا۔ اے اللہ کے رسول، ساری زندگی لوگوں کے گھر نقب زنی کی ہے، اب اسلام کی خدمت کروں گا۔ مرثد مکہ میں جاتے ہیں، اسی عورت کے گھر کے پاس سے گزرتے ہیں، عورت مرثد کی چال ڈھال کو پہچانتی ہے، مرثد عورت کی خوشبو کو پہچانتے ہیں، عورت برائی کی دعوت دیتی ہے۔ یہ مرثد جو چند دن پہلے مسلمان ہوئے ہیں، آج عورت برائی کی دعوت دے رہی ہے، وہی عورت ہے، وہی مرثد ہیں، لیکن صرف ایمان کا فرق آ گیا ہے۔ عورت نے کہا آ جائیے، شباسی کریں۔ مرثد نے کہا یہ ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں دے آیا ہوں، اب کسی غیر محرم کو چھو نہیں سکتا۔ عورت نے آواز لگائی، یہی وہ بندہ ہے جو تمہارے قیدی چھڑا کے لے کے جاتا ہے۔ 8 بندے ان کے پیچھے پڑے، بڑی مشکل سے جان بچا کے بھاگ کے نکلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو گئے اور کیا کہا اللہ کے رسول، میں ایمان لے کے آیا، میں نے توبہ کی، میں نے گناہوں کو چھوڑا، لیکن آج شیطان نے حملہ بہت برا کیا، میں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی بھی تھی، اس لیے گناہ کے اندر تو نہیں مبتلا ہوا، لیکن اللہ کے رسول سچی بات یہ ہے، مجھے اس عورت سے شدید محبت ہے، میری اس سے شادی کر دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خاموش رہے، آسمان سے وحی آنا شروع ہو گئی۔ یہ مرثد جو تھوڑے دن پہلے گناہگار تھا، توبہ کی، ایمان کو قبول کیا، آج جب تک قرآن کا ایک قاری بھی زندہ ہے، مرثد کا نام زندہ رہے گا۔ الزانی لا ینکح الا الزانیہ، مرثد کے لیے اللہ نے آسمان سے، عرش کی بلندیوں سے آیت نازل کی، اے مرثد، جو زانیہ ہوتی ہے نا، اس کی شادی زانی سے ہونی چاہیے، تو ایمان لے کے آ گیا، اب تیرا نکاح مومنہ سے ہوگا، کسی زانیہ سے نہیں ہوگا۔ یہ ایک لمحہ انسان کو ولایت کی کیسی سیڑھیاں طے کرواتا ہے۔ ایک کچھ دن پہلے ہی کیا عالم ہے، گناہگار ہیں، گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں، اور کچھ دن کے بعد اللہ کی بارگاہ میں آ کے توبہ کر لی ہے۔ اللہ نے قرآن میں آیتیں بھی نازل کر دی ہیں، ایک دم ولی اللہ کے صحابیت کے بھی اعلیٰ درجے کے اوپر فائز ہو گئے ہیں۔ تو یہ میں نے اور آپ نے اس بات کو اس طرح سمجھنا ہے کہ ہم نے توبہ کر کے دوبارہ گناہ نہیں کرنا، اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یہ حقیقت ہے، یہ رحمتیں ہیں، لیکن اس رحمت کی امید کے اوپر بار بار گناہ نہیں کر لینا کہ اللہ نے گناہ معاف کر دینا تو گناہ کرتے جاؤ۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو بندہ ایک مرتبہ توبہ کر لیتا ہے نا، وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، گویا اس کے نامہ اعمال میں کبھی گناہ لکھا ہی نہیں تھا گیا، وہ مٹ گیا، نیکیوں سے بدل گیا۔ اور کب تک؟ یہ اللہ تعالیٰ نے موقع کب تک دی ہے؟ ان اللہ لا يقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ بندہ مومن کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے ما لم یغرغر، جب تک روح اپنی ایڑی کو حلق کے اس حصے پہ نہیں مارتی۔ جب وہ روح نکلنے لگتی ہے نا، کبھی پسری کا ذکر بھی ہے قرآن پاک میں، کبھی حلق کا ذکر بھی ہے، فلولا اذا بلغت الحلقوم کا ذکر بھی ہے، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق کا ذکر بھی ہے۔ روح نکلتی ہے، قدموں کی طرف سے نکلنا شروع ہوتی ہے، یہاں پہ بھی ایڑ لگاتی ہے، حلق کے اوپر بھی ایڑ لگاتی ہے، یہ قرآن پاک میں اس کا مفصل ذکر موجود ہے۔ لیکن جو ایڑ آخری پاؤں حلق کے نخرے کے اوپر وہ لگاتی ہے، اس وقت انسان کے خلق سے ایک آواز نکلتی ہے جس کو حدیث میں یغرغر کہا گیا، غرارہ، غرغر کی آواز آتی ہے۔ اس وقت تک بندہ مومن کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے۔ اسی وجہ سے بعض روایات کے اندر یہ بات آتی ہے کہ جس ٹائم فرعون نے پانی کی لہر میں ڈوبنے لگا نا، تو اس وقت اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لے کے آتا ہوں۔ جبریل امین کو اللہ کی سنت تو پتہ تھی، جبریل امین بعض روایات کے اندر آتا ہے اس کے منہ میں مٹی ڈالنا شروع ہو گئے کہ کہیں منہ سے استغفر اللہ کے الفاظ نہ کہہ دے اور رب اس ظالم کو معاف نہ کر دے۔